سورہ آل عمران آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ کے، ترجعو لوٹائے جائیں گے، الامور تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یہ والی جو آیت ہے اس کو پچھلی آیت کے ساتھ سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ تو سیاہ چہرے والے جو ہوں گے ان سے اللہ پاک پوچھے گا کہ کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ تو پس اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے تھے۔ اور جو سفید چہروں والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ پاک نے ایک حقیقت بتائی، اس حقیقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آیتیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، یعنی تمام جہان جو ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے۔ آسمانوں کے بھی جہان ہے نا، اور زمینوں کے بھی جہان ہے۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کل تقریباً 18,000 سے زیادہ جہان ہیں، 18,000 سے زیادہ عالم ہیں۔ عالم ایک جہان کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ ایک جہان ہے، دوسری مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ دوسرا جہان ہے، تیسری مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ تیسرا جہان ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہمارے علم میں ہے، کئی جہان ایسے ہیں جو تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں، تو جو ہمارے علم میں ہیں یا جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہم گنتی کر سکتے ہیں، تو وہ گنتی کرنے میں جو فہرست تھوڑی سی بنائی انسان کے اپنے ناقص علم کے تحت جو چیزیں آئیں، ان میں تعداد جو بنی تقریباً 18,000۔ باقی وہ چیزیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں اب کیا کچھ ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو سارا دن لگ جائے گا۔ آسمان بظاہر تو ہمیں ایک نظر آتا ہے، ایک ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ایک چھت کا کام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس چیز سے بنا ہے؟ دخان سے بنا ہے، یہ بخارات ہیں، یہ لیئر ہے، یہ اوزون لیئر ہے، یا کچھ بھی جو ہم کہتے ہیں، اس میں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، پورا گلیکسی سسٹم ہے، پورا سولر سسٹم ہے، پھر ایسی ایسی گفائیں ہیں، غار ہیں اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایسی ایسی گفائیں ہیں، یعنی غار ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، سرنگیں ہیں، کہ اگر ساری کائنات جو ہے وہ ایک گفا میں ڈال دی جائے تو وہ اس میں سما جائے اور پھر بھی جگہ باقی رہے، یعنی کہ وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک صرف وسعت کا اندازہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کھلے آسمان تلے اپنی چھت پہ جا کے کھلے آسمان کو ذرا غور سے دیکھ لیں تو کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ چھت ہے اور تحد نگاہ جو ہے وہ چھت ہے۔ اگر آپ
کسی کھلی جگہ پر چلے جائیں، کھیتوں میں یا صحراؤں میں چلے جائیں، تب آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ کس قدر بڑی کائنات ہے، اور اس کائنات میں میرا وجود جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح زمین بھی، وَلِلَّهِ مَا فِی الْأَرْضِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اللہ نے کہا ہے نا زمین میں بھی جو کچھ ہے۔ اب زمین کے اندر جو کچھ ہے آپ سمجھ لیں کہ ہماری ضروریات کا سارا سامان اللہ پاک نے زمین میں رکھ دیا، کیا لوہا تو کیا معدنیات اور کیا خوراک کے سامان اور کیا لباس کے لیے اور کیا گھروں کے لیے، کیا بلڈنگز کے لیے، جو بھی اب ہم اتنی زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے ترقی کر گئی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی سوئی سے لے کے ایک بڑی بڑی توپ کے جو بنتے ہیں دہانے، ان تک کے لیے جو جو چیز استعمال ہوتی ہے، اسلحہ کے لیے بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ساری کی ساری کہاں سے ہمیں ملتی ہیں؟ زمین میں۔ تو جو زمین کے پوری کائنات کے ہزاروں انسان، اربوں خربوں انسان جو ہیں وہ اس زمین کے اندر سے چیزیں نکالنے میں اور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنی چیزیں، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہمارے پاس لا تعداد فہرست بنتی جا رہی ہے کہ جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری کہاں سے نکل رہی ہیں؟ اسی زمین سے نکل رہی ہیں۔ تو وہ رب جس نے اس زمین کو اس طرح بھر دیا خزانوں سے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ آسمانوں کے خزانے بھی اس کے پاس، زمین کے خزانے بھی اس کے پاس، اور قیامت میں زمین سارا کچھ اگل دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ یہ اپنے اندر سما کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ زمین اگل دے گی، اور اس وقت یہ خزانوں کے ڈھیر، سونے چاندی لوہا، ہر چیز جب اگل دے گی تو زمین پر ڈھیروں ڈھیر ایسے چیزیں پڑی ہوں گی، لیکن انسان کو اپنی فکر ہوگی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اللہ وہ جو کہتا ہے کہ میرے لیے ہے سب کچھ، آسمانوں میں ہے، ہر زمین میں ہے، تو پھر سب چیزیں اللہ کی ہیں، تو انسان کس بل بوتے پر فخر کرتا ہے، یا انسان کس وجہ سے وہ اکڑتا ہے یا تکبر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے؟ اس سے پہلے جو اللہ پاک نے بتایا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو اگر اس سے ہم اپنے آپ کو جانچیں، کہ اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم تو ایمان لائے ہیں نا۔ اب اس کے بعد ہم جب انکار کرتے ہیں کسی بھی اللہ تعالیٰ کی بات کا، تو وہ وہی یہ آیت پھر ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ایمان تم لائے تھے، تو اس کے بعد تم نے یہ انکار کر دیا، اس کے بعد تم نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفر کا مطلب انکار ہی ہے نا۔ تو اس لیے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، تو ایمان لانے کے بعد فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی کسی بھی آیت کا کفر نہ کریں، اللہ کے کسی بھی حکم کا کو نہ توڑیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کار اپنی طرف ہی لے کر جانا ہے، سب کو انجام لوٹایا جانا اللہ ہی کی طرف ہے، انسانوں کا لوٹایا جانا اللہ کی طرف ہے، کائنات کا لوٹایا جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس زمین کو جب لپیٹ دیا جائے گا تو یہ اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائے گی، آسمان کو جب سمیٹ دیا جائے گا تو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آسمان کو جو ہے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ورق لپیٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کاغذوں کے جب رول تیار ہوتے ہیں، کاپیز اور رجسٹر وغیرہ تو بعد میں بنتے ہیں نا، پہلے بڑے بڑے رول تیار ہوتے ہیں جو پریس میں تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے فیکٹریوں میں جو تیار ہوتے ہیں، ان رول کو جیسے لپیٹا جاتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، کئی آدمی مل کے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک آسمان کو اس طرح لپیٹ لے گا قیامت میں، جیسے رول کو لپیٹا جاتا ہے، لپیٹتا جائے گا، تو یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک زمین کو بھی لپیٹ دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انجام جو ہوگا نا پھر اللہ کی طرف لوٹایا جانا، اللہ کی طرف، آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، مخلوقات کا بھی، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لوٹ کر آخرکار وہیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جا سکیں گے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ
میرے نیک اعمال سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی بھی جنت میں جا سکے گا، کیونکہ ہم نے جو فرمانبرداری کرنی ہے نا، وہ تو ہم نے اپنی بساط بھر کرنی ہے۔ ہم میں جتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، یا اللہ کا جو حکم ہمیں ملا، ہم اپنی بساط بھر کر رہے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ حق ادا نہیں ہو سکے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کرام کو فرمائی کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر، تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی کیونکہ آپ نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ لپیٹ لے، میں بھی، کہ جب تک پوری رحمت کے اندر میں نہ ڈوب جاؤں تب بھی۔ تو یہ محض جو ایمان لانا ہے، یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا رک جاؤ تو کوئی یا رکے، میں نے انہیں کہا ایمان لاؤ تو کیا یہ لائے، میں نے انہیں کہا کہ یہ بات مان لو تو کیا یہ مانے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ فرمانبرداری کون کر رہا ہے، فرمانبرداری کون کر رہا ہے اور کفر کون کر رہا ہے۔ باقی اپنی بساط بھر کوشش کرنے کا ہمیں حکم ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا اہل ایمان کو۔ تو تمام اختیارات ظاہر ہے اللہ کے پاس ہیں، تو وہ واحد مختار ہے، تو اس واحد مختار کو ہی زیب دیتا ہے کہ ہم اس کو پکاریں، اس کی رحمت کے حوالے سے، اس کی رحمت کے وسیلے سے پکاریں، اور امید بھی رکھیں اور اس سے خوف بھی رکھیں، ڈر بھی رکھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی ساری مخلوق پر حکم چلائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 110، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو اچھائی کا، اچھے کاموں کا، وتنہون، اور تم منع کرتے ہو، عن المنکر، برائی سے، بری باتوں سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ولو آمن، اور اگر ایمان لاتے، اہل الکتابی، یہ اہل کتاب، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون، ان میں تو کچھ مومن ہیں، واکثرہم الفاسقون، لیکن اور اکثر ان میں فاسق ہی ہیں، نافرمان ہی ہیں۔ کچھ تو مومن ہیں ان میں، اہل کتاب میں، لیکن اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے۔ اب یہ جو کل میں نے اس پہ ڈیٹیل بات کی تھی کہ امت کو جو حکم دیا گیا، جو پہلی آیت ہم نے کل جو پڑھی تھی نا 104 نمبر آیت کے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت دے بھلائی کی طرف۔ تو اللہ پاک نے اب اس پوری امت کو یہ ایک ٹائٹل دیا، خیر امت۔ کیا ٹائٹل دیا گیا امت محمدیہ کو؟ خیر امت، کہ یہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو یہ پوری امت کا فریضہ بن گیا۔ ایک تو یہ بات میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ پوری امت کا فریضہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، لیکن اب پوری امت یہ کام کر رہی ہے، وہ اپنے حد تک کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر پھر ایک مخصوص جماعت ہوگی جو اس کا مقصد ہی یہ ہوگا دین کی طرف بلانے کا۔ تو ایک جماعت کو مختص کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو اپنے اندر سے اس بات کے لیے، اس مشن کے لیے وقف کرنا پڑے گا، تاکہ وہ صرف اسی کام میں لگے رہیں، دعوت دین کے کام میں لگے رہیں اور بھلائیوں کی طرف بلانے کے کام میں لگیں گے۔ تو اسے دعوت و ارشاد کا ایک محکمہ جو ہوتا ہے، دعویٰ والارشاد، سعودی عرب میں پہلے یہ ایک محکمہ بڑا ایکٹیو تھا، اس کا نام ہی یہ ہوتا تھا دعوت والارشاد، کے دعوت دینا اور حکم دینا بھلائیوں کا۔ تو وہ محکمہ جو ہے عام طور پر اس کو اتنا ایکٹیو ہوتا تھا، آج کل اس کے اختیارات جو ہیں وہ انہوں نے کم کر دیے،
اور آج کل یہ ذرا وہاں پر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں جو ہیں ختم کی جا رہی ہیں، لیکن پہلے یہ بڑا تھا کہ یہ جماعت تھی، ان کو گاڑیاں دی گئی تھیں، ان کے پاس مائک ہوتے تھے، وائرلیس سسٹم ہوتا تھا، اور یہ جگہ جگہ دیکھتے تھے کہ کہاں جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی ہے یا نہیں پڑھی جا رہی، کہیں بے پردگی ہو رہی ہے تو وہاں روکتے تھے، مارکیٹس میں جاتے تھے، نماز کے اوقات میں دکانیں بند کرواتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یہ جو ہے یہ لگتا تھا کہ یہ اس آیت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو جو افضلیت اور برتری دی، وہ کس کام کی وجہ سے دی ہے؟ وہ کام جو ہیں وہ بتا دیے گئے۔ اخرجت للناسی، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے یا اٹھایا گیا ہے لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروفی، ایک جو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اچھا جی، تو اللہ پاک نے جو بہترین امت کہا نا، بہترین امت کہا امت محمدیہ کو، تو اس کے لیے جو افضلیت کی جو وجہ ہے، سب سے پہلے تو یہ اس لیے بھی بہترین ہے کہ چونکہ اس امت کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ملے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک تو وجوہات ایسی ہیں، ایک دو بہتر ہونے کی وجوہات ایسی ہیں جو کہ اللہ پاک نے خود عطا کر دیں، ہم نے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کی، وہ گاڈ گفٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رحمت سے عطا کر دیے، ہمیں آخری امت میں پیدا کیا، ان کی امت میں پیدا کیا، چونکہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ اب یہ ٹائٹل جو ہے یہ تو اللہ پاک نے خود ہمیں دے دیا، اس کے بعد کچھ کام ہمارے ذمہ لگائے گئے، اگر ہم وہ کام، سورہ آل عمران آیت نمبر 109، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور طرف اللہ کے، ترجعو، لوٹائے جائیں گے، الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ یہ والی جو آیت ہے اس کو پچھلی آیت کے ساتھ سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ ہوں گے۔ تو سیاہ چہرے والے جو ہوں گے ان سے اللہ پاک پوچھے گا کہ کیا ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ تو پس اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کرتے تھے۔ اور جو سفید چہروں والے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے ایک حقیقت بتائی، اس حقیقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ آیتیں جو ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے جہان والوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، یعنی تمام جہان جو ہے، چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے، آسمانوں کے بھی جہان ہے نا اور زمینوں کے بھی جہان ہے۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں کہ کل تقریباً 18,000 سے زیادہ جہان ہیں، 18,000 سے زیادہ عالم ہیں۔ عالم ایک جہان کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ ایک جہان ہے، دوسری مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ دوسرا جہان ہے، تیسری مخلوق جس جہان میں آباد ہے وہ تیسرا جہان ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہمارے علم میں ہے
کئی جہان ایسے ہیں جو تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہیں، تو جو ہمارے علم میں ہیں یا جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جن کو ہم گنتی کر سکتے ہیں، تو وہ گنتی کرنے میں جو فہرست تھوڑی سی بنائی انسان کے اپنے ناقص علم کے تحت جو چیزیں آئیں، ان میں تعداد جو بنی تقریباً 18,000۔ باقی وہ چیزیں جو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ آسمانوں میں اب کیا کچھ ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو سارا دن لگ جائے گا۔ آسمان بظاہر تو ہمیں ایک نظر آتا ہے، ایک ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر ایک چھت کا کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز سے بنا ہے؟ دخان سے بنا ہے، یہ بخارات ہیں، یہ لیئر ہے، یہ اوزون لیئر ہے، یا کچھ بھی جو ہم کہتے ہیں، اس میں ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، پورا گلیکسی سسٹم ہے، پورا سولر سسٹم ہے، پھر ایسی ایسی گفائیں ہیں، غار ہیں اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ایسی ایسی گفائیں ہیں، یعنی غار ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، سرنگیں ہیں، کہ اگر ساری کائنات جو ہے وہ ایک گفا میں ڈال دی جائے تو وہ اس میں سما جائے اور پھر بھی جگہ باقی رہے، یعنی کہ وسعت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک صرف وسعت کا اندازہ آپ تھوڑا سا امیجن کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کھلے آسمان تلے اپنی چھت پہ جا کے کھلے آسمان کو ذرا غور سے دیکھ لیں تو کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آئے گا۔ ایسا آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ چھت ہے اور تحد نگاہ جو ہے وہ چھت ہے۔ اگر آپ کسی کھلی جگہ پر چلے جائیں، کھیتوں میں یا صحراؤں میں چلے جائیں، تب آپ کو زیادہ احساس ہوگا کہ کس قدر بڑی کائنات ہے اور اس کائنات میں میرا وجود جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح زمین بھی، وَلِلَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے کہا ہے نا زمین میں بھی جو کچھ ہے۔ اب زمین کے اندر جو کچھ ہے آپ سمجھ لیں کہ ہماری ضروریات کا سارا سامان اللہ پاک نے زمین میں رکھ دیا۔ کیا لوہا تو کیا معدنیات اور کیا خوراک کے سامان اور کیا لباس کے لیے اور کیا گھروں کے لیے، کیا بلڈنگز کے لیے، جو بھی اب ہم اتنی زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے ترقی کر گئی ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی سوئی سے لے کے ایک بڑی بڑی توپ کے جو بنتے ہیں دہانے، ان تک کے لیے جو جو چیز استعمال ہوتی ہے، اسلحہ کے لیے بھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ساری کی ساری کہاں سے ہمیں ملتی ہیں؟ زمین میں۔ تو جو زمین کے پوری کائنات کے ہزاروں انسان، اربوں خربوں انسان جو ہیں وہ اس زمین کے اندر سے چیزیں نکالنے میں اور بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اتنی چیزیں، ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہمارے پاس لا تعداد فہرست بنتی جا رہی ہے کہ جو چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری کہاں سے نکل رہی ہیں؟ اسی زمین سے نکل رہی ہیں۔ تو وہ رب جس نے اس زمین کو اس طرح بھر دیا خزانوں سے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ آسمانوں کے خزانے بھی اس کے پاس، زمین کے خزانے بھی اس کے پاس، اور قیامت میں زمین سارا کچھ اگل دے گی۔ جو کچھ اس کے اندر ہے، جو کچھ یہ اپنے اندر سما کے بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارا کچھ زمین اگل دے گی، اور اس وقت یہ خزانوں کے ڈھیر، سونے چاندی لوہا، ہر چیز جب اگل دے گی تو زمین پر ڈھیروں ڈھیر ایسے چیزیں پڑی ہوں گی، لیکن انسان کو اپنی فکر ہوگی، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ تو اللہ وہ جو کہتا ہے کہ میرے لیے ہے سب کچھ، آسمانوں میں ہر زمین میں ہے، تو پھر سب چیزیں اللہ کی ہیں، تو انسان کس بل بوتے پر فخر کرتا ہے، یا انسان کس وجہ سے وہ اکڑتا ہے یا تکبر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے؟ اس سے پہلے جو اللہ پاک نے بتایا، کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو اگر اس سے ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ اگر اس آیت کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو ہم تو ایمان لائے ہیں نا۔ اب اس کے بعد ہم جب انکار کرتے ہیں کسی بھی اللہ تعالیٰ کی بات کا، تو وہی یہ آیت پھر ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ایمان تم لائے تھے، تو اس کے بعد تم نے یہ انکار کر دیا، اس کے بعد تم نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کفر کا مطلب انکار ہی ہے نا۔ تو اس لیے یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو ایمان لانے کے بعد فکر کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی کسی بھی آیت کا کفر نہ کریں، اللہ کے کسی بھی حکم کا
کو نہ توڑیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انجام کار اپنی طرف ہی لے کر جانا ہے، سب کو انجام لوٹایا جانا اللہ کی طرف ہے، انسانوں کا لوٹایا جانا اللہ کی طرف ہے، کائنات کا لوٹایا جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس زمین کو جب لپیٹ دیا جائے گا تو یہ اللہ ہی کی طرف لوٹائی جائے گی، آسمان کو جب سمیٹ دیا جائے گا تو اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ آسمان کو جو ہے ایسے لپیٹ دیا جائے گا جیسے ورق لپیٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے کاغذوں کے جب رول تیار ہوتے ہیں، کاپیز اور رجسٹر وغیرہ تو بعد میں بنتے ہیں نا، پہلے بڑے بڑے رول تیار ہوتے ہیں جو پریس میں تیار ہوتے ہیں، یہ ان کے فیکٹریوں میں جو تیار ہوتے ہیں، ان رول کو جیسے لپیٹا جاتا ہے، وہ اتنے بڑے بڑے رول ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اٹھا نہیں سکتا، کئی آدمی مل کے اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک آسمان کو اس طرح لپیٹ لے گا قیامت میں، جیسے رول کو لپیٹا جاتا ہے، لپیٹتا جائے گا، تو یعنی اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک زمین کو بھی لپیٹ دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انجام جو ہوگا نا پھر اللہ کی طرف لوٹایا جانا، اللہ کی طرف، آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، مخلوقات کا بھی، تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لوٹ کر آخرکار وہیں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جا سکیں گے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ میرے نیک اعمال سے میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے ہی کوئی بھی جنت میں جا سکے گا، کیونکہ ہم نے جو فرمانبرداری کرنی ہے نا، وہ تو ہم نے اپنی بساط بھر کرنی ہے۔ ہم میں جتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، یا اللہ کا جو حکم ہمیں ملا، ہم اپنی بساط بھر کر رہے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ حق ادا نہیں ہو سکے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات اپنے صحابہ کرام کو فرمائی کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر، تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی، کیونکہ آپ تو نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہ لپیٹ لے، میں بھی، کہ جب تک پوری رحمت کے اندر میں نہ ڈوب جاؤں